بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، سامعین کرام، کافی دیر سے آپ تمام حضرات علماء کرام کی بہت ہی پرمغز اور مفید باتیں سماعت کر رہے تھے۔ میں سب سے پہلے قاضی رحمت اللہ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہم سب کو یہاں پہ بلایا، اکٹھا کیا۔ دراصل اس خطے کے لیے بھی میں ایک مفتی رحمت اللہ صاحب کو ایک رحمت ہی سمجھتا ہوں۔ میں نے ایک سوالیں پڑھی تھی حضرت مولانا قاری صدیق صاحب باندھوی رحمت اللہ علیہ کی، اپنے دور کے ایک ابکری شخصیت تھی اور ان کو اکابرین کا، علماء کا اعتماد حاصل تھا اور ایک بڑے مقام پہ فتح پور میں وہ مدرس تھے، اچھے مقبول مدرس تھے۔ اگر اور مذاہب علوم اور دیوبند سے بھی ان کو دعوت ملی تھی کہ تدریس کے لیے وہاں تشریف لے آئے، لیکن حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی زندگی صحابہ کی زندگی کی یاد دلا دیتی ہے، اتنے سارے مواقع تھے حضرت کے پاس آگے بڑھنے کے اور مقبولیت حاصل کرنے یا آسمان تک پہنچنے کے، لیکن حضرت نے کہا کہ نہیں، مجھے اپنے خطے میں کام کرنا ہے، مجھے اپنے خطے میں کام کرنا ہے۔ باندہ کا جو ہمارا علاقہ ہے بہت ہی پچھڑا ہوا ہے، وہاں امتداد کے بھی واقعات آتے ہیں، وہاں زندگیاں، لوگوں کی زندگیوں میں دین نہیں ہے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو اپنے لوگوں کے بیچ میں جہاں سے پیدا ہوا ہے اس سے پہلے اپنے گھر کی فکر کروں، اور سب کچھ چھوڑ کے حضرت باندہ چلے گئے اور ایک ادارہ قائم کیا، اور پورا اس علاقے میں حضرت کا فیض ہے، اتنا ہے کہ فیض کی وہاں کٹر سے کٹر ہندو ہو لیکن بابا کے درگاہ تو پہنچتا ضرور، ان کو لوگ بابا کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ اور اگر اس کے بعد نوجوان ساتھیوں میں نے دیکھا تو میں خود مفتی رحمت اللہ صاحب سے کافی دنوں سے واقف ہوں، کیونکہ یہ ٹونک دارالقضا میں قاضی تھے اور میں آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے دارالقضا کا آرگنائزر ہوں، دارالقضا کمیٹی کا۔ تو ایک مسلم پرسنل بورڈ کا پلیٹ فارم ٹونک جیسی تاریخی شہر، ٹونک جیسا تاریخی شہر اور ایک علمی شہر جہاں کا پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تو رہی لیکن اسلامی حکومت صرف ٹونک میں رہی، اسلامی نظام جو قائم رہا وہ صرف ٹونک میں رہا۔ تو ایک تاریخی اور علمی شہر کا قاضی بنایا گیا اور ایک وہاں کافی عرصے تک کام کیا، لیکن مفتی رحمت اللہ صاحب نے 1.5 سال پہلے میرے پاس فون کیا کہ میں یہاں عہدہ قضا سے استعفیٰ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے وہاں کے ذمہ داروں سے بات کی، ذمہ داروں نے کہا کہ اگر ان کو تنخواہوں کا مسئلہ ہے تو ہم بڑھا دیتے ہیں، لیکن مفتی رحمت اللہ صاحب کا کہنا تھا نہیں، میں اپنے خطے میں کام کرنا چاہتا ہوں، اپنے علاقے میں کام کرنا چاہتا ہوں، میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں۔ ان کی اس درخواست پہ ان کا استعفیٰ ہمارے اکابرین نے قبول کیا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے خطے میں اپنوں کے بیچ میں کام کیجیے، جب وہاں ضرورت ہے پہلا حق ان کا ہے۔ تو ایک بڑا مقام، ایک بڑے شہر، تاریخی شہر جہاں سے کافی آگے جایا جا سکتا ہے، جس کے لیے دنیا بھاگتی ہے، نام، شہرت، دولت سب ملنے کے چانسز تھے، لیکن اپنوں کی محبت، اپنوں کی فکر میں مفتی صاحب نے سب کچھ چھوڑ کر کے ہمیں استعفیٰ دیا اور کہا کہ ہم اپنے علاقے میں جاتے ہیں۔ اور ابھی سال بھی نہیں گزرا تھا، ان حالات کے باوجود بھی ان کی محنت اور آپ لوگوں کا ساتھ، آپ لوگوں کی محبت کہ انہوں نے ایک پروگرام یہاں آرگنائز کیا۔ میں ان کا تہ دل سے شکر گزار بھی ہوں اور قدردان بھی ہوں کہ ایسی فکر ہم سب میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے کہ ہم اپنوں کی، اپنے علاقے کی، اپنے خطے کی فکر کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ اس طرح کے پروگرام جو ہو رہے ہیں اس کی ضرورت بھی کم پڑے گی، اور یہ کامیاب ہوں گے، ان کا رزلٹ آئے گا۔ اجلاس کا اصل رزلٹ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سدھار کتنا ہوا، بھیڑ کتنی جمع ہوئی، یہ اس کی کامیابی کی دلیل
نہیں ہے. اگر یہ فکر پیدا ہوئی جو مفتی رحمۃ اللہ صاحب کی فکر رہی ہے، جو میں جس کا گواہ بھی ہوں، جو میرے سامنے ہی استعفیٰ آیا، تقرری بھی میرے سامنے ہی، سب کچھ میں نے ان کا دیکھا ہے، تو میں یہ اعلان جو میں سمجھتا ہوں کہ پورے خطے کے لیے ان کی فکر اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دے، ان کو حوصلہ بھی دے اور ہم سب کو توفیق دے. محترم حضرات، وقت کافی ہو چکا ہے. میں مختصراً ایک ہی دو بات کہنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، بنایا، پوری مخلوق کو، پوری دنیا سے آسمان زمین سب کو اللہ نے بنایا، اور انسانوں کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا انسانوں کی ٹریننگ اور تربیت کے لیے. آخری نبی بھیجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو آیت نازل فرمائی، فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. دین کو مکمل کر دیا. دین کو سمجھنے میں ہم سے چوک ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دین نام ہے عبادت کا. ہم نے نماز پڑھ لی، ہم دیندار ہیں. ہم نے حج کر لیا، ہم دیندار ہیں. ہم جماعتوں میں نکل رہے ہیں، ہم دیندار ہیں. دین صرف عبادت کا نام نہیں. دین عبادت بھی دین کا ہی حصہ ہے اور دین کا لازمی حصہ ہے. لیکن دین کا اگر انگلش میں صحیح ترجمہ کیا جائے تو میرے خیال سے ہوگا، دین کا صحیح ترجمہ ہوگا وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ. زندگی گزارنے کے طریقوں میں جہاں عبادت آتی ہے، وہی زندگی کے دوسرے مسائل بھی آتے ہیں. بلکہ اگر ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات سے زیادہ زندگی کے دوسرے حصوں پہ زور دیا، معاملات پہ زور دیا، شادی بیاہ کے مسائل پہ زور دیا، وراثت کے مسائل کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا، عبادات کے مسائل کو کہا کہ نبی کے طریقے کے مطابق کر لینا، نبی کو جیسے کرنا، اس کی تفصیلات زیادہ تر احادیث میں ہیں. تو یہ دین جو ہوتا ہے، دین کس کو کہتے ہیں؟ زندگی گزارنے کے طریقے کو. ہم سمجھتے کیا ہے کہ دین کہتے ہیں ہم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کر لی، دین مکمل. بقیہ دین ہم قرآن کے اعتبار سے نہیں چلیں گے. بقیہ زندگی کیسے چلے گی؟ وہ نہیں جو قرآن و حدیث کہتا، وہ زندگی چلے گی جو ہمارا دل کہتا. تو ہم پیروکار کس کے ہیں؟ اپنے دل کے ہیں، قرآن و حدیث کے نہیں. ہمارا آتا ہے موقع شادی کا، جو ابھی ہمارے مفتی صاحب نے بیان فرمایا، کئی ساری برائیاں بتائی سماج کی، شادی اور بیاہ کا مسئلہ بتایا. ہم اس میں یہ سوچتے ہی نہیں کہ اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہے. اسلامی تعلیمات کیا ہے؟ بلکہ ہم دیکھیں گے، ہم بلکہ جب نکاح طے ہوتا ہے، شادی کا موقع، تو شادی طے ہوئی تو ہم دنیا جہان کی تیاریاں کرتے ہیں، لیکن اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو یہ نہیں سکھاتے کہ یہ جو ذمہ داری آپ پہ ڈالی جا رہی ہے، نکاح کے بعد ایک ذمہ داری یا نکاح کی جو آتی ہے، اس پہ تمہارے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں لاگو ہیں. ہم اگر پڑھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب نکاح کا پیغام پیش کیا حضرت فاطمہ کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے لیے نکاح کے لیے بڑے بہترین اسوہ ہے. اس میں ہمارے یہاں جب نکاح ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں اور نبی کا طریقہ کیا تھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیغام نکاح پیش کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی گارجین تھے. بچپن سے پرورش کی تھی کس نے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو حضرت علی کے بھی ذمہ دار جو تھے، وہ ذمہ دار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. ہمارے یہاں جب نکاح طے ہوتا ہے تو ہم کیا چیز طے کرتے ہیں؟ بیٹے سے پوچھیں گے یا گھر والوں سے، ارے بھائی شادی فلاں تاریخ کو ہے، ٹینٹ کے سامان کے لیے بکنگ ہو گئی کہ نہیں، گاڑیوں کی بکنگ ہو گئی کہ نہیں، باورچی کی بکنگ ہو گئی کہ نہیں. دنیا جہان کے طے کرتے ہیں. لیکن کبھی بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی نکاح کے بعد سب سے پہلی چیز جو لازم ہوگی تم پہ وہ کیا ہوگی؟ مہر. مہر ادا کرو گے؟ مہر ادا کرنے کے لیے تمہارے پاس پیسے ہیں یا نہیں؟
کوئی نہیں پوچھتا. لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کے لیے پیغام نکاح پیش کیا تو اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارجین کے طور پر اپنے حضرت علی سے پوچھا کہ ٹھیک ہے مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے, اور دوسری چیز نہیں, مہر میں کچھ دینے کے لیے کچھ ہے. تو پہلی چیز جو بیوی کے حقوق میں سے بیٹے پہ لازم ہوگی وہ ہم اس کو یاد ہی نہیں دلاتے کہ بیوی کے کیا کیا حقوق لازم ہوں گے. ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم پہلے احساس دلائیں, ہم ان کو سکھائیں کہ نکاح بھی ایک عبادت ہے, بلکہ اور دیگر عبادت ہم سمجھتے ہیں نکاح ایک رسم سے سمجھ لیں یا ضرورت سمجھتے ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے تو نکاح ایک عبادت ہے. صرف کنٹریکٹ ہی نہیں ہے جو آج کل میڈیا میں چلا کہ نکاح ایک کنٹریکٹ ہے, طلاق کی بحث میں آیا نکاح ایک کنٹریکٹ ہے, ایک معاملہ ہے. کچھ معاملات میں کنٹریکٹ ہے لیکن کچھ معاملات میں نکاح عبادت ہے. مسجد کس کے لیے بنتی ہے؟ عبادت کے لیے. مسجد میں خرید و فروخت کرنا, دنیا کی باتیں کرنا درست نہیں, لیکن اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح مسجد میں کیا کرو. اور مسجد کس کے لیے ہوتی ہے؟ عبادت کے لیے. تو پتہ چلا کیا کہ نکاح ایک عبادت ہے, بلکہ جتنی عبادتیں دنیا میں ہیں مرنے کے ساتھ ختم ہو جائے گی. نماز پڑھنا جب تک زندہ ہے تب تک نماز فرض ہے, روزہ زندگی میں ہے, مرنے کے بعد جنت میں کوئی نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہے, لیکن جنت میں اگر کوئی عبادت ہے تو وہ نکاح والی عبادت ہے کہ جنت میں بھی نکاح ہوگا. یہی وہ ایک عبادت ہے جو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. اس کے علاوہ ساری عبادتیں دنیا میں ختم ہو جاتی ہیں, اور ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ اسی ایک عبادت کے حقوق سمجھنے میں, اس پہ عمل کرنے میں غلطی کرتے ہیں. ہم یہ کوشش تو سیکھ لیتے ہیں 40 دن جا کر کے یا 4 مہینے میں جا کر کے کہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہو رہی ہے یا نہیں, ہمارا رکوع سنت کے مطابق ہے یا نہیں, نبی والا رکوع ہے یا نہیں. لیکن وہ عبادت جو مرنے کے بعد بھی باقی رہے گی, ہم اس میں نہیں دیکھتے کہ ہمارا معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ, ہمارا معاملہ اپنے بچوں کے ساتھ نبی والا ہے یا نہیں. اور جب ہم یہ چیزیں نہیں سمجھتے, نہ ہم خود سمجھتے, نہ ہم اپنے بچوں میں یہ حقوق کی حقوق ان کو یاد نہیں دلاتے کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں, بچوں کے حقوق کیا ہیں, رشتہ جب ایک نکاح ہوتا ہے تو سسرالی رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں, پھر اس کی وجہ سے سماج میں گڑبڑیاں پیدا ہوتی ہیں. سماج میں پھر گڑبڑیاں پیدا ہوتی ہیں. تو پہلی ذمہ داری اگر ہم لوگ اپنے یہاں روکنا چاہتے ہیں سماجی برائیوں کو, جیسے طلاق کے بارے میں صدر صاحب نے بتایا, طلاق صرف مقبول ہی نہیں ہے, طلاق ایک رحمت بھی ہے. اگر طلاق کا ناجائز استعمال ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ظلم ہے, لیکن طلاق اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے رکھی کیونکہ طلاق ایک ضرورت بھی ہے. اگر آپ نے طلاق کو بین کر دیا تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا, کیونکہ کبھی کبھی شکلیں ایسی بھی بنتی ہیں کہ طلاق وہاں ایک رحمت بن جائے. اور جس سماج میں طلاق بین تھا, مسلمانوں کے علاوہ کسی بھی سماج میں طلاق کا آپشن ہی نہیں تھا. ہندو سماج میں 7 جنموں کا ساتھ تھا. عیسائیوں کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ قول بہت انہوں نے قانون کا درجہ دے دیا کہ جس کو اللہ نے جوڑا اس کو کوئی نہ توڑے. تو ان کے ہاں بھی طلاق کا آپشن نہیں تھا, لیکن اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ آتا تھا کہ گیس سلنڈر پھٹنے لگے, سیڑھیوں سے بچیاں گرنے لگیں, موت کے واقعات بڑھ گئے. میں جس گورکھپور کے علاقے کا ہوں, ہمارے قریب میں ایک ودھایک جی ہیں, وہ بڑے کار ڈرائیو کر رہے تھے بیوی کو لے کر کے. ان کا ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, نہ کار پہ کوئی نشان پڑتے ہیں, نہ وہ ڈرائیونگ پہ کوئی نشان آتا ہے, نہ ودھایک صاحب کو کوئی چوٹ پہنچتی ہے. بغل میں ڈرائیور کے بغل میں بیٹھی بیوی کو ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ ایکسیڈنٹ شو ہوتا ہے. اب بتائیے اتنا اچھا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ان کا کہ گاڑی پہ ایک نشان تک نہیں پڑا, لیکن بیوی بغل میں بیٹھی بیٹھی مر گئی ایکسیڈنٹ سے. یہ کیوں؟ کیونکہ طلاق بہت مشکل کر دی گئی تھی. تو جو ابھی
طلاق کے روکنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اتنا بڑا بوجھ لاد دو کہ کوئی طلاق کو نہ سوچے. وہ ٹھیک ہے، سماج میں طلاق نہیں آئے گا، سندھی سماج میں طلاق کا ریکارڈ میں رک جائے گا، لیکن موت کا ریشیو بڑھ جائے گا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں ذمہ داریوں کا احساس دلانا پڑے گا، کہ اس کا صحیح طریقہ یہ ہوگا کہ بچیوں کو احساس دلائے کہ طلاق لینے میں جو اللہ کے ہاں جو اللہ کی طرف سے وعیدیں آئی ہیں وہ بچوں کو اور بچیوں کو سمجھائیں. بیٹی اگر ناجائز طریقے پہ طلاق مانگ رہی ہے، حق پر نہیں ہے، تو اس کو یہ حدیث سنائیں کہ اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بلا وجہ کسی نے طلاق کا مطالبہ کر دیا تو ایسی خاتون جنت میں جانا تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. اس طرح کے اگر ہم بچپن سے ان کی تعلیم پہ زور دیں، ان کو زندگی کے دوسرے مسائل میں عبادتیں ہم جس طرح سکھا رہے ہیں، قرآن کی تعلیم سکھا رہے ہیں، قرآن پڑھنا سکھا رہے ہیں، اسی طرح ہم زور دیں ان کو کہ زندگی کے مسئلے میں بھی، شادی بیاہ میں، نکاح کے معاملے میں، وراثت کے مسئلے میں، پڑوسیوں کے حقوق کے معاملے میں، کہ اسلامی تعلیمات کیا ہیں. اور ہم سب کو سمجھنا ہوگا کہ نماز کا حکم بعد میں آیا، روزے کا حکم بعد میں آیا، لیکن یہ سارے حکم بہت پہلے آنے شروع ہو گئے تھے. پڑوسیوں کے حقوق بھی آنے شروع ہو گئے تھے. بہت ساری ایسی چیزیں، حقوق، دوسرے حکم پہلے آئے، نماز اس سے بعد میں آئے. اس سے یہ مطلب میرا کہنے کا نہیں کہ نماز کی اہمیت نہیں، سب سے پہلا سوال نماز ہی کا ہوگا. لیکن اسلام جس کو کہتے ہیں، جس کے لیے، جس پہ چلنے کا حکم کیا گیا، اور جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کے علاوہ اگر کسی نے اپنا کوئی اور لائف اسٹائل بنایا، زندگی گزارنے کا کوئی اور طریقہ اپنایا، تو وہ قبول نہیں ہوگا، وہ قبول نہیں ہوگا. ہمارے جیسے ہم مسجد میں مسلمان ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہو، ہماری نماز جو ہو وہ اللہ کے رسول کے نماز کے طریقے کی ہو، ہمارا سجدہ کیسے ہو جیسے نبی نے سجدہ کیا تھا، ہمارا رکوع ایسا ہو جیسے نبی نے رکوع کیا تھا. تو اسلام کہتا ہے کہ صرف مسجد میں مسلمان نہ رہو، اپنے گھر میں جب بیوی بچوں کے ساتھ آؤ تب بھی مسلمان رہو، جب پڑوسیوں سے بات کرو تب بھی مسلمان رہو، جب مارکیٹ میں جاؤ تب بھی مسلمان رہو. ہر طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے آدھا ایمان آدھا اسلام نہیں چلے گا، کہ مسجد میں تو مسلمان ہے ٹوپی لگا کر کے ہر کام شریعت کے مطابق کر رہے ہیں، لیکن جب عملی زندگی میں آئے تو ہم شریعت کو بھول جائیں. اور ایک بڑا اچھا طریقہ ہم لوگوں نے نکال لیا، جو آج کل میڈیا کی دین ہے، عدالتوں کی دین ہے. عدالتوں میں بحث چلتی ہے، حجاب کی بحث آئی، یہ اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے. جو کورٹ میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، ایسنشیل پارٹ نہیں ہے. داڑھی کی بات آئی، ایسنشیل پارٹ نہیں ہے. طلاق کا مسئلہ آیا، سپریم کورٹ نے بین لگا دیا کہ طلاق دے دو گے تب بھی طلاق نہیں پڑے گی، اور اس کو ہم مسلمانوں میں سے بہت سے لوگوں نے قبول کر لیا. یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، کہ پیدا جب میں نے کیا ہے تو قانون میرا چلے گا. اللہ کہتا ہے الا لہ الخلق والامر، جب بنایا میں ہوں، اللہ نے بنایا ہے، کریٹر وہی ہے، تو حکم بھی اسی کا چلے گا، کسی اور کا نہیں چلے گا. اور یہ دنیا کا بھی رول ہے، اس مائک کو جس نے بنایا وہی بتائے گا اس مائک کو یوز کیسے کیا جائے گا. میں نہیں بتا سکتا کہ اس کا تار یہاں سے نہیں یہاں سے لگاؤ. جس نے بنایا وہی اس کے یوز کا طریقہ، اس کے سارے رول اور ریگولیشن طے کرتا ہے. تو اللہ نے ہم کو پیدا کیا تو اللہ ہی بتائے گا. اور اللہ نے جو قانون بنا دیا، جو قانون بتا دیا، چونکہ کریٹر وہی ہے، بنانے والا یہی ہے، تو وہی قانون ہمارے لیے مفید بھی ہوگا. وہی قانون ہمارے لیے مفید بھی ہوگا. اس قانون میں تبدیلی کا حق کسی کو نہیں. اب اگر کوئی تبدیلی کرتا ہے تو وہ تبدیلی ہمیں قابل قبول نہیں ہونی چاہیے. اب ایک طلاق کا حکم آیا، سپریم کورٹ نے بین لگا دیا. سماج کی ایک برائی سمجھتے ہوئے لوگوں نے کہا یار مولوں کو تو سمجھ جانا چاہیے، مان لینا چاہیے، مولویوں کا کام ہے، مولویوں کی دکان بند ہو جائے گی، اس لیے اس قانون کو لوگ مان نہیں رہے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ٹی وی ڈیبیٹ میں کہنے لگے.
یہ مولویوں کی دکان کا مسئلہ نہیں، مسلمانوں کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اگر اس فیصلے کو، اس قانون کو تسلیم کر لیا جائے، قرآن ایک طرف کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اگر طلاق، تینوں طلاق دے دی تو اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ ایک فیصلہ آتا ہے، ایک قانون کوئی بناتا ہے کہ نہیں طلاق دے دی، پھر بھی اس طلاق کا اعتبار نہیں، حلال ہوگی۔ قرآن کہہ رہا حلال نہیں ہے، اور دوسرا قانون کہہ رہا نہیں حلال ہے۔ اگر مسلمان نے اس کو قبول کر لیا تو کس کا مخالف ہوا؟ قرآن کا۔ اور جو قرآن کے ایک نقطے کا مخالف ہو جائے یا ایک نقطے کا انکار کر دے، آپ تمام لوگ کہیں کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیے کیا اس قرآن، ہمارے جو قرآن میں جو صریح صراحت کے ساتھ جو احکامات آ گئے جن کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیا اس کو بدلنے کا حق اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا؟ دو واقعہ میں بتاتا ہوں کہ آپ سوچ لیجئے کہ کیا یہ قوانین کی جو مخالفت مسلم پرسنل لا بورڈ کرتا ہے یا ہمارے اکابرین کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ وہ ان کے دکان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم سب کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ دو واقعہ پر بتاتا ہوں کہ آپ خود صادق سوچیں کہ کیا کسی کو اختیار ہوگا؟ جیسے آج سماج میں برائی ہے طلاق کی، جہیز کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک سماجی برائی پیدا ہو گئی۔ جیسے ہمارے ہمیں پتہ چلتا اگر کسی کے لڑکے کو جہیز میں 4 ویلر ملی نا تو سمجھتے ہیں بہت بڑے گھر کا ہوگا، اس کو جہیز میں 4 ویلر ملی، اسکارپیو ملی، بڑے سے بڑے جہیز کے سامان میں جب جہیز زیادہ ملتا ہے تو جہیز آج کل ناک کا بھی مسئلہ بن گیا ہے کہ ارے بہت بڑے گھر کا بیٹا تھا تب اس کو اتنا ملا۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بیماری یہ پھیلی کہ وہاں مہر بڑا زیادہ طے کیا جاتا تھا۔ یہ دلیل ہوتی تھی جس لڑکی کا مہر جتنا زیادہ ہوتا تھا وہ اتنے بڑے چودھری کی بیٹی مانی جاتی تھی، یا وہ اتنی حسن والی اور اتنی قابل سمجھی جاتی تھی کہ بہت قابل ہوگی تبھی اتنا بڑا مہر ملا، بہت خوبصورت ہوگی تبھی اتنا مہر ملا۔ اس کے چکر میں لوگ جب رشتہ لڑکے کو پیش کرتے، لڑکی والے کہتے مہر کتنا دو گے؟ 5 لاکھ۔ نہیں، میری بیٹی کا مہر تو 10 لاکھ۔ اس کی وجہ سے لڑکوں کے پاس پیسے ہوتے نہیں تھے اور نکاح دشوار ہو گیا۔ جیسے یہاں بیٹیوں کا نکاح مشکل ہوا، اس زمانے میں بیٹوں کا نکاح مشکل ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد نبوی میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایک بیماری پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے نکاح مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نکاح مہر کی ایک میکسیمم لمٹ طے کر دوں کہ اس سے اوپر کوئی مہر طے نہ کرے۔ اور اس کو انہوں نے ایک دلیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی کہ دنیا کی کوئی بھی لڑکی کتنی بھی خوبصورت ہو، کتنی بھی ٹیلنٹڈ ہو، کتنی بھی پڑھی لکھی ہو، وہ اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں سے زیادہ اچھی نہیں ہو سکتی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا مہر 500 درہم یعنی 1.5 کلو چاندی تقریباً تھا، اور ازواج مطہرات میں سے بھی اکثر کا مہر 500 درہم یعنی 1.5 کلو چاندی تھا۔ تو میکسیمم لمٹ 1.5 کلو چاندی، اس سے زیادہ کوئی مہر طے نہ کرے، کوئی لڑکی اس سے زیادہ مہر کا مطالبہ نہیں کرے گی تاکہ یہ برائی ختم ہو جائے۔ ایک خاتون کھڑی ہوتی ہیں، کہتی ہیں کہ امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں مہر کا ذکر کیا ہے تو مہر کے لیے کہا ہے کہ اگر خلا کے وقت یا طلاق کے وقت تم طلاق دے رہے ہو تو بیوی کو مہر میں کچھ دیا ہو تو اس کو واپس نہ لینا، چاہے قنطار یعنی ان لمیٹڈ مال دے رکھا ہو۔ ان لمیٹڈ کا ورڈ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، قنطار کا لفظ۔ تو اللہ نے تو مہر کو ان لمیٹڈ رکھا تو اس کی لمٹ آپ کیوں طے کرتے؟ پتا چلا جس کو حضرت عمر فوراً نیچے اتر گئے، حضرت عمر نیچے اترے اور دوبارہ ممبر پہ بیٹھے، کہا کہ عمر کو قرآن سمجھنے میں غلطی ہوئی، جو تم لوگ چاہو اپنا مہر طے کرو۔ یعنی ایک ان لمیٹڈ چیز جس کو قرآن نے مہر کو ان لمیٹڈ رکھا تھا، اس کی لمٹ طے کرنے کا حق حضرت عمر کو نہیں تھا۔ دوسرا واقعہ بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بات ہوئی تو ازواج مطہرات سے، تو اس نے کہہ دیا کہ میں شہد آئندہ نہیں کھاؤں گا، آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا۔
قرآن میں آیتیں بھی نازل ہوئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو آپ حرام کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی جس کے حلال یا حرام ہونے کا فیصلہ کہاں سے آئے گا؟ اللہ کی طرف سے آئے گا۔ وہ حکم اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں تک پہنچائیں گے۔ اللہ کے رسول خود سے جو ہے حرام حلال کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ اللہ نے پوچھ لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لما تحرم، کیوں آپ نے حرام کر رہے ہیں جس کو اللہ نے حلال کر رکھا؟ اب جس طلاق کی وجہ سے بیوی حرام ہو چکی ہے، اس طلاق کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک قانون آ گیا، اس کو حلال سمجھا جائے بیوی کو، جس کو قرآن کہتا ہے کہ یہ حرام ہو چکی ہے کیونکہ اللہ نے کہا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اگر طلاق دے دی تو حلال نہیں ہوگی، قانون آتا نہیں حلال ہوگی۔ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو حرام کرنا، یا جس کو اللہ نے انلمیٹڈ رکھا اس کی لمٹ طے کرنے کا حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی کو نہیں، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال ہو جا رہا، قرآن میں سوال ہو رہا۔ اب کوئی کہتا کہ نہیں قرآن کی آیتوں میں آیا کوئی بات نہیں، آج کا ماڈرن زمانہ میں مسلمان وہی اپنائے، یا اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کہا حجاب لگاؤ، اللہ کی سب سے پاک، دنیا کی سب سے پاک دامن عورت، اس سے زیادہ پاک دامن عورتیں ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حکم ہوا کہ آپ پردہ کریں، آپ پردہ کریں، جب بھی باہر نکلیں اپنے چہرے پر اب جو ہے حجاب لگا کے نکلیں، آپ جب بھی باہر نکلیں تو چہرہ ڈھک کے نکلیں، جلباب کا لفظ استعمال کیا، تین جگہوں پہ آیت حجاب نازل ہوتی ہے۔ اور پھر آج کے زمانے میں اگر یہ کہا جائے، کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو ماڈرن زمانے کے خلاف ہے، اس سے تو لڑکی پیچھے رہ جائے گی، یا اسلام کا یہ اسینشیل پارٹ نہیں ہے، تو بتاؤ جس چیز کو اللہ نے لازم کہا، یا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ پردہ کریں، اس کو کوئی آ کر کے قانون بنائے، کوئی بین لگائے کہ نہیں آج کے بعد پردہ نہیں ہوگا، قرآن کہتا ہے تو کہتا رہے، پھر سوچئے کہ اگر ہم مسلمان ہو کر کے اس کو قبول کر لیں، جس میں نبی کو حکم ہو رہا کہ آپ اپنی بیٹیوں کو پردہ کرنے کا حکم دیجئے، اپنی بیویوں کو پردہ کرنے کا حکم دے دیجئے، آج اس پر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پردے کا حکم نازل نہیں، پردے کا حکم نہیں کیا جائے گا، پردہ بین ہوگا، چوائس پہ بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور ہم جو مولانا مفتی صاحب نے کہا کہ ہماری سب سے بڑی برائی ہے جرم ضعیفی، اور ہم کمزور بن جاتے ہیں کہ نہیں حضور آ گیا سپریم کورٹ کا فیصلہ، آ گیا جو ہے پارلیمنٹ کا فیصلہ، ہمیں قبول ہے، ہمیں صرف اتنا ہی قبول ہے جتنا اسلام گنجائش دے گا۔ میں آخری بات کہتا ہوں اور ہم سب مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، ایک بات تو اپنے صدر بورڈ سابق صدر حضرت مولانا قاضی میناز الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اس کو ہمیں سوچنا چاہیے اور تہیہ کرنا چاہیے۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں شریعت باقی رہے، اس ملک میں اسلام باقی رہے، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اسلام پہ چلنا شروع کر دیں، کیونکہ اسلام ایک راستہ ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، اور جس راستے اور طریقے پہ چلنا چھوڑ دیا جائے وہ راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اسلام کی شریعت کی حفاظت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں مسجدوں کے باہر بھی شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دیں، ہم عمل کرنا شروع کر دیں۔ مسجدوں کے باہر جو ہم اسلام کو بھول جاتے ہیں وہ روش چھوڑنی پڑے گی ہمیں۔ اور دوسری بات جو سب کے لیے ہے، جو حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا ممبئی کے آزاد میدان میں جب اجلاس ہوا تھا مسلم پرسنل لا بورڈ کا، کہ جب یہ ملک آزاد ہوا تھا تو ہم لوگوں نے، یہاں کے مسلمانوں نے 2 فیصلے کیے تھے، اور اس فیصلے پہ ہم لوگ آج تک قائم ہیں۔ پہلا فیصلہ کہ اسی ملک میں رہیں گے، اسی ملک ہندوستان میں زندہ رہیں گے، یہیں زندہ رہیں گے، یہیں مریں گے اور یہیں دفن ہوں گے۔ اور دوسرا فیصلہ تھا کہ ہم اس ملک میں اپنی اسلامی آئیڈینٹی
اسلامی تشخص اور اسلامی پہچان کے ساتھ رہیں گے. ہمیں اپنی اسلامی پہچان، اسلامی آئیڈینٹی اور اپنی شریعت کے ایک نقطے سے بھی سمجھوتا نہ پہلے گوارا تھا، نہ آج گوارا ہے اور نہ قیامت تک گوارا ہوگا. چاہے فیصلے لاکھ ہوں، لیکن جو شریعت کے مخالف ہوں گے وہ فیصلے نہ ہمیں پہلے قبول تھے، نہ آج قبول ہیں، نہ کل قبول ہوں گے. ہماری بہن بیٹیاں اگر اس ملک میں رہیں گی تو مکمل اسلامی پہچان، حجاب کے ساتھ، اپنی شرعی پہچان کے ساتھ رہیں گی. نہ ہم اس فیصلے پہ جیسے اس وقت قائم تھے ملک کے آزادی کے موقع پہ، ویسے آج بھی قائم ہے اور دونوں فیصلے پہ انشاءاللہ قیامت تک قائم رہیں گے. بس اللہ تعالی ہم سب کو شریعت پر جمنے، شریعت کو سمجھنے، شریعت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں سے بزدلی کو، ہمارے دلوں سے جو ہے بزدلی کو دور فرمائے اور ایک مجاہدانہ شان کے ساتھ، ایک قوت اور حوصلے کے ساتھ اس ملک میں اپنی شریعت کی، اپنی پہچان کی، اپنی اسلامی تشخص کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.